سلسلہ گفتگو ان کا جو جاری رہے گا، 20 سپیچز ہیں ان کے، ہمیشہ یہ جو ہے ابو بکر کو اسی لقب کے ساتھ ذکر کرتا ہے صدیق اکبر، اور عمر کو اسی لقب کے ساتھ ذکر کرتا ہے فاروق اعظم۔ تو ہم شروع ہی سے یہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں منظور نہیں۔ صدیق اکبر امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، جیسے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق بلا فصل امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، جیسے امام برحق امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، اسی طرح صدیق اکبر امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں، اور ابو بکر صدیق ہو ہی نہیں سکتا، ابو بکر صدیق ہو ہی نہیں سکتا۔ اس بات کا ہم اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح فاروق اعظم، ایک اس بات کی جانب سے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام فاروق اعظم ہیں اور عمر فاروق ہو ہی نہیں سکتا۔ ان دو باتوں کا ہم انشاءاللہ اسٹیبلش کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا کام آئے گا آگے آخر تک، کیونکہ یہ ہمیشہ یہ اسی طرح یہ مولوی طاہر القادری کہے گا ابو بکر کو اس لقب کے ساتھ یاد کرے گا اور عمر کو بھی اسی لقب کے ساتھ۔ تو ہم پہلے اس چوری کا جواب دینا چاہتے ہیں کہ یہ ایک چوری ہے، نہ ابو بکر صدیق اکبر ہے، نہ عمر فاروق اعظم ہے، یہ القاب ہیں ہمارے سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علیہ السلام کے۔ ایک دفعہ میں دیکھ لوں کہ میری آپ کے کامنٹس کیا ہیں، کیا آواز صحیح آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو لگتا ہے کہ کامنٹس جو ہیں وہی ہے، کسی نے شکایت نہیں کی ہے کہ آواز نہیں آ رہی، ٹھیک، تو انشاءاللہ آواز صحیح آ رہی ہوگی۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو شیعہ اہل بیت علیہم السلام ہیں، ہمارے اصول کے مطابق، ہمارے احادیث کے مطابق، وہ تو واضح بات کہ صدیق اکبر امیر المؤمنین علیہ السلام ہے اور فاروق اعظم بھی امیر المؤمنین علیہ السلام ہے۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب ہے الاصول من الکافی، جلد نمبر 1، چھاپ دارالکتب الاسلامیہ۔ یہاں پر صفحہ نمبر 197 میں کتاب الحجہ آپ کے سامنے ہے، کتاب الحجہ سامنے ہے آپ کے، یہاں پر یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 2، کہ ہمارے آقا حضرت قرآن ناطق بحر حقائق امام صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ یہ حدیث بہت پیاری ہے میرے عزیزوں، معاف کیجیے گا کہ اس حدیث کا کچھ حصہ ہمارے گفتگو سے متعلق نہیں ہے، لیکن میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ مؤمنین کے دلوں کے زنگ اتر جائیں گے، دلوں کا غبار اتر جائے گا ان کلمات اہل بیت علیہ السلام سننے سے۔ میں اور سلیمان بن خالد سعید الاعرج کہہ رہا ہے، حضرت قرآن ناطق امام صادق علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئے تو فرمایا، یا سلیمان ما جاء عن امیر المؤمنین علیہ السلام یؤخذ به وما نہى عنہ ينتہى عنہ۔ اے سلیمان، یاد رکھو کہ جو بھی فرمان مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی جانب سے صادر ہو اس کی طاعت واجب، امر کریں تو عمل کرو، نہیں کریں تو اجتناب واجب ہے۔ جرى له من الفضل ما جرى لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المؤمنین علیہ السلام کے وہی فضائل ہیں، وہی صفات حسنہ ہیں، وہی درجات علا ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی؟ فضائل وہی ہیں سید المسلمین علیہ السلام کا جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ پھر فرمایا وَلِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفضل علی جمیع من خلق اللہ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا فضائل ہیں؟ فرمایا ان کا مقام وہ ہے وہ سب خلائق پہ افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کا مقام یہ کہ وہ سب ما خلق اللہ پہ افضل، اور امیر المؤمنین علیہ السلام وہ تمام فضائل، وہ علم، وہ تقوی، وہ قرب الہی، معجزات، کرامات، فصاحت، بلاغت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، وہ سب امیر المؤمنین علیہ السلام کے نفس نفیس میں موجود۔ اچھا، پھر فرمایا المعیب علی امیر المؤمنین علیہ السلام فی شیء من احکامہ کالمعیب علی اللہ عز وجل وعلی رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو بھی شخص سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام کے کسی بھی حکم، کسی بھی فیصلے پہ عیب اٹھاتا ہے، وہ ایسا ہے کہ اللہ تعالی پر عیب اٹھاتا ہو، کہ اللہ سے کسی نقص کو، کسی عیب کو، کسی خامی کو نسبت دے۔ والراد علیہ فی صغیرۃ او کبیرۃ علی حد الشرک باللہ، جو شخص سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام کہ کسی چھوٹے یا بڑے کام، کسی چھوٹے خفیف جزئی یا کسی بڑے اہم
بات پر اعتراض کرے، اس کو رد کرے، قبول نہ کرے، وہ ایسا ہے کہ اس نے اللہ کے مسترد کیا ہے، جیسا ہے کہ اس نے بتوں کے سامنے سجدہ کیا ہے، یہ بالکل شرک باللہ، شرک باللہ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کان امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ باب اللہ الذی لا یؤتی الا منہ، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے وہ دروازے ہیں کہ اللہ کی رضا، اللہ کی شریعت، اللہ کی معرفت، اللہ کے بخشش تک پہنچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی دروازہ ہے۔ وہ دروازہ کون سا ہے؟ اس دروازے کا نام ہے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام۔ دین الہی، معرفت الہی، توحید الہی، رضا الہی، بخشش الہی اور اللہ تعالیٰ کے شریعت اور دین کی معرفت، ایک ہی راستہ ہے۔ اس راستے کا نام کون؟ اس راستے کا نام سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام۔ وَسَبِيلُهُ الَّذِي مَنْ سَلَكَ بِغَيْرِهِ هَلَكَ، جان لو کہ امیر المؤمنین علیہ السلام وہ صراط اللہ المستقیم ہے، وہ سبیل اللہ ہے، وہ اللہ کا راستہ ہے کہ کسی نے بھی کسی دوسرے راستے کو اختیار کیا، جو بھی شخص ہو وہ بدبخت ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ ہلاکت دینی لٹریچر میں جب ہلاکت کا نام لیا جاتا ہے تو اس سے مطلب یہ کہ وہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ جو بھی شخص امیر المؤمنین علیہ السلام کے علاوہ دوسرے راستے کو اختیار کیا، کافر، زندیق، دین سے نکل گئے۔ وَبِذَلِكَ جَرَتِ الْأَئِمَّةُ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ، اور یہی ہے، یہی شان و منزلت جو سید المسلمین سلام اللہ علیہ کا ہے تک ہر ایک ائمہ طاہرین علیہ السلام، وہی علم، وہی عصمت، وہی شجاعت، وہی جود و سخا جو امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہے، وہی ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے صاحب امام منتظر المہدی علیہ الصلوۃ والسلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ہے۔ سمجھ میں؟ یہ صفات سب ائمہ اطہار علیہ السلام کے لیے ثابت ہے۔ جعلهم اللہ ارکان الارض ان تمید بهم، اہل بیت طاہرین علیہ السلام، ائمہ ابرار، 12 امام، وہ حضرات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کا ستون بنایا ہے کہ ان کی برکت کی وجہ سے زمین ہلاک نہیں ہوتا، زمین نیست و نابود نہیں ہوتا۔ والحجۃ البالغۃ علی من فوق الارض ومن تحت الثری، اور سب آسمانوں کے نیچے جتنے لوگ بستے ہیں اور جتنے لوگ زمین پہ بستے گھومتے ہیں، اللہ کی جانب سے حجج بالغہ کون ہے؟ حجت بالغہ 12 امام ائمہ طاہرین علیہ السلام۔ اور پھر فرمایا، ملاحظہ فرمائی، موضوع کی طرف آتے ہیں۔ مولا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا انا قسیم اللہ بین الجنت والنار، خلائق کو تقسیم کرنے والا روز قیامت کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، قسیم الجنت والنار، اللہ کی جانب سے کون؟ میں ہوں۔ کس نے فرمایا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا۔ وَأَنَا الْفَارُوقُ الْأَكْبَرُ، فاروق اکبر، فَأَنَا الْفَاروقُ الْأَكْبَرُ۔ آپ دیکھیں مطول وغیرہ میں حصر کے متعدد ادات ہیں عربی زبان میں، ان ادات حصر میں سے یہی ہے کہ مسند اور مسند علیہ دونوں معرفہ ہوں۔ مسند اور مسند علیہ جب معرفہ ہو تو یہ حصر پہ دلالت کرتا ہے، اور ایک ایسا لقب ہے کہ اس لقب کے اور بھی مدعادار ہیں۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام حصر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انا الفاروق الاکبر، فاروق اکبر، کہ اگر اس کے جھنڈے کے نیچے آ گئے تو حق پر ہو، اور اس کے جھنڈے کے نیچے سے نکل گئے تو باطل اور جہنم کے راستے پر ہو۔ وہ کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام۔ وانا صاحب العصا والمیسم، صاحب عصا اور میسم، روز قیامت حوض کوثر، ڈنڈے کے ساتھ منافقین کو حوض کوثر سے بگانے والا کون؟ میں۔ میسم، جب رجعت میں مولا امیر المؤمنین علیہ السلام آئیں گے تو مومن کے پیشانی پہ مہر لگائیں گے، لکھا ہوا ہوگا امیر المؤمنین علیہ السلام کا یہ شیعہ، یہ محب ہے، یہ صاحب العصا اور میسم۔ وَلَقَدْ أَقَرَّتْ لِي جَمِيعُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ بِمِثْلِ مَا أَقَرَّتْ لِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ملائکہ اور روح نے، سب ملائکہ مقربین حملہ عرش، انہوں نے اسی طرح، جس طرح انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور ان کی ولایت کی شہادت دی ہے، اسی طرح میرے لیے بھی انہوں نے اقرار کیا ہے، میرے بھی امامت اور خلافت اور ولایت اور قرب الہی اور خلیفت اللہ ہونے کا انہوں نے اقرار کیا ہے ملائکہ نے۔ وَلَقَدْ حُمِّلْتُ عَلَى مِثْلِ حَمُولَةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وَهِيَ حَمُولَةَ الرَّبِّ،
اللہ نے جو کچھ، حمولہ کہتے ہیں بار، بوجھ جو کسی کو دیا جاتا ہے، جو امانت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی ہے، معجزات دی ہیں، کرامات دی ہیں، حکمت دیا ہے، علم دیا ہے، شریعت دیا ہے، قرآن کا نور دیا ہے، قرآن کا باطن دیا ہے، ولایت دیا ہے، وہ سب جس طرح جو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا مجھے دیا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہی حمولۃ الرب، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی جانب سے وہ امانت۔ حمولہ کہتے ہیں بوجھ کو جو انسان اٹھاتا ہے۔ وَإِنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يُدْعَى فَيُكْسَى وَيُسْتَنْتَقْ وَأُدْعَى فَأُكْسَى وَأُسْتَنْتَقْ۔ روز قیامت خلائق کا محشر ہوگا تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا جائے گا، ان کو خلعت نور پہنایا جائے گا، اور ان کی تکریم ہوگی، اکرام ہوگا اللہ کی جانب سے، اور ان سے کہا جائے گا کہ خطاب کریں آپ۔ جس طرح اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرح اکرام کریں گے، اسی طرح مجھے بلایا جائے گا، مجھے خلعت نور اور تاج نور پہنایا جائے گا، اور مجھ سے کہا جائے گا کہ یا امیر المؤمنین آپ خطاب فرمائیے۔ فَأَنْتِقُ عَلَى حَدِّ مَنْطِقِهِ، اور جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ خطاب فرمائیں گے، میں بھی خطاب کروں گا۔ وَلَقَدْ أُعْطِيتُ خِصَالًا لَمْ يُعْتَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي، اللہ نے مجھے ایسے خصال عطا فرمائی، ایسے خصال فرمائیے کہ مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ بہت سارے ہیں، ان میں سے کچھ علمت علم المنایا والبلایا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ علم دیا ہے کہ کس کا اجل کیا ہے، کب کس کا اجل آئے گا، بلایا کہ کس شخص پر کون سی بلا نازل ہوگی، کس طرح اس کا امتحان ہوگا، منایا موت، بلایا مصائب، والانصاب، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سب انصاب کا، یہ انصاب ایک بہت ہی، یہ اللہ صرف اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ کے حجج کو معلوم ہے کہ کون کس کا بیٹا ہے واقع حقیقت میں۔ یہ علم انصاب اللہ نے مجھے عنایت فرمایا ہے۔ وفصل الخطاب، اور وہ خطاب جو حق و باطل کا فاصل ہے، جو اسلام اور شرک کا فاصل ہے، جو ہدایت و ضلالت کا فاصل ہے، وہ خطاب، وہ علم، وہ بیان اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ فلم يفتنی ما سبقنی، اللہ 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 اللہ، یہ سید المسلمین سلام اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں، دیکھو لوگو، میں تو پیدا ہوا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان رسالت بعثت سے 13 سال پہلے، لیکن مجھ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں، مجھ سے پہلے جو امم گزری ہیں، مجھ سے پہلے جو خلائق گزرے ہیں، دنیا و آسمان کی خلقت، لم یفتنی ما سبقنی، وہ میرے آنکھوں سے کچھ بھی، میرے مشاہدے سے جو کچھ میری پیدائش سے پہلے گزرا ہے، میرے مشاہدے سے غائب نہیں رہا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، فاروق اعظم کو، صدیق اکبر کو، یا سبحان اللہ۔ وَلَمْ يَعْزَبْ عَنِّي مَا غَابَ عَنِّي، جو چیز میرے آنکھوں کے سامنے نہ ہو، میرے ظاہری حس کے سامنے نہ ہو، مثلا کمرے میں بیٹھے ہیں یا کسی میدان میں تشریف فرما ہے، وہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے، وہ بھی مجھ سے دور نہیں ہے۔ اگر میرا شیعہ امریکہ میں ہے، میرا شیعہ ہندوستان میں ہے، مولا امیر المؤمنین علیہ السلام ظاہری لحاظ سے نجف اشرف میں ہے، آپ پکاریے تو صحیح، پکاریے تو صحیح، یا امیر المؤمنین مدد۔ فرمایا کہ جو میرے سامنے نہیں ہے وہ مجھ سے دور نہیں ہے۔ ابشر باذن اللہ واودی عن اللہ عز وجل، میں جو بھی آپ کو سناتا ہوں، خبر سناتا ہوں، فضائل سناتا ہوں، بشارتیں دیتا ہوں، یہ اللہ کی جانب سے، اور جو بھی حلال و حرام جو بھی میرا بیان ہوتا ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی جانب سے۔ کل ذالک مکننی اللہ فیہ باذنہ، یہ سب کچھ اللہ کا، میں اللہ نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں، میں خالق و رازق نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ سب کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اللہ کی یہ فضیلت ہے جو اس نے مجھے دیا ہے، دوسروں کو نہیں دیا، مجھے حجت بنایا ہے، دوسروں کو حجت نہیں۔ ٹھیک ہے عزیزو، صحیح ہے۔ ہمارے کتب میں آپ کہیے گا کہ ہمارے کتب جماعت مخالفین کے لیے حجت نہیں، کوئی بات نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ان کے لیے حجت نہیں، ہم ان کی کتب سے ثابت کریں گے، ابھی آ رہے ہیں اس کی طرف، ان کی کتب سے بھی ثابت کریں گے کہ ابو بکر صدیق نہیں ہے، عمر فاروق نہیں ہے، ان کے کتب سے ثابت کریں گے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام صدیق ہیں اور فاروق ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، پھر جلد نمبر 8واں مجلد کتاب کافی شریف، چھاپ دارالکتب الاسلامیہ تہران میں، روضہ کافی، یہاں پہ صفحہ نمبر 18 میں ایک طویل خطبہ ہے سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے،
کہ حضرت قرآن ناطق بحر حقائق امام باقر علوم الرحمن علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت فرمایا ہے. ملاحظہ فرمائیے اس خطبے میں بہت طویل خطبہ ہے، یہ صفحہ نمبر 18 سے شروع ہوتا ہے، لیکن ہم آپ کو دکھائیں گے صفحہ نمبر 30 پر ایک فقرہ. فرمایا امیر المؤمنین علیہ السلام نے الا وانی فیکم ایھا الناس، الا وانی فیکم ایھا الناس کہارون فی آل فرعون. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. اے لوگو جان لو، مسلمانوں جان لو کہ میرا مرتبہ تجھ میں اس امت میں وہی ہے جو ہارون علیہ السلام کا تھا آل فرعون میں. امتیو، ہارون علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں کیا مرتبہ تھا؟ وہ شریک ہے موسیٰ علیہ السلام، شریک معجزات موسیٰ علیہ السلام، شریک عصمت موسیٰ علیہ السلام، شریک تورات، شریک شریعت، ہر بات میں ثانی تھے، ہر بات میں مثل تھے حضرت ہارون علیہ السلام. میرا مقام وہی ہے. وَكَبَابِ حِطَّةَ فِي بَنِي إِسْرَائِيل، بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل نے بڑا گناہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غداری. تو فرمایا کہ تو بنی اسرائیل نے پوچھا کہ اب بخشش کا کوئی وسیلہ ہو، تو فرمایا کہ باب حطہ ہے، باب حطہ ہے، یہاں پہ سجدے کے ساتھ اس باب میں دروازے میں داخل ہو جاؤ، تمہارے سارے گناہیں مغفرت ہو جائیں گے. تو بنی اسرائیل نے وہی کیا، انہوں نے سجدہ کیا اور اسرائیل میں باب حطہ تھا. وہ میں اس امت میں وہی ہوں کہ اگر میری ولایت مان گئے اور میرے دامن کو تھامے رکھا تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی مغفرت بھی ہے، شفاعت بھی ہے، اور دخول جنت بھی یقینی ہے. وَكَسَفِينَةِ نُوحٍ فِي قَوْمِ نُوح، اور میرا مقام وہی ہے مسلمانوں جان لو کہ سفینہ نوح کی کشتی، قوم نوح میں نوح کی کشتی. ہاں، کشتی سے جو باہر رہ گئے کیا ہوا ان کا؟ کشتی سے جو باہر رہ گئے وہ جہنمی بن گئے. کشتی سے دنیا میں بھی غرق، آخرت میں تو عذاب ہی عذاب. اب کشتی پہ سوار ہو گئے، چاہے گناہگار ہی کیوں نہ ہو، کوئی شرابی ہوا ہوگا حضرت موسیٰ نوح علیہ السلام، ٹھیک ہے نا، بے نماز بھی ہوا ہوگا. کشتی میں داخل ہو گئے تو نمازی بن گیا، کشتی میں داخل ہو گیا تو شراب اس نے چھوڑ دی، کشتی میں داخل ہو گیا تو توبہ اس کا قبول، کشتی میں داخل ہو گیا تو شفاعت اس کو ضرور شامل، کشتی میں داخل ہو گیا تو اس کی مغفرت ہے کہ نہیں. تو فرمایا کہ میں سفینہ کشتی نوح کی طرح ہوں قوم بنی اسرائیل میں. انی النبأ العظیم عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون. وہ بہت بڑی بات، نبأ عظیم کا ترجمہ کریں کون سی؟ سورہ نبأ قرآن مجید میں، ترجمہ اردو میں کریں تو کیا؟ یعنی بہت بڑی بات. عما يتساءلون، مسلمان آپس میں کس موضوع پہ بات کر رہے ہیں؟ عما يتساءلون عن النبأ العظیم، ایک بہت بڑی بات کے متعلق بات کر رہے ہیں. اور بات جب بہت بڑی ہو تو مبہم بیان کیا جاتا ہے. ابہام لانے کا ایک مقصد کیا ہے؟ عظمت بیان کرنا. ان النبأ العظیم، وہ عظیم بات جو امت والوں کو سمجھ نہیں آ سکتی، جو انبیاء کے مقام سے بھی اعلیٰ ہے، وہ ان النبأ العظیم میں ہوں. والصدیق الاکبر، صدیق اکبر میں ہوں، صدیق اکبر میں ہوں. وَعَنْ قَلِيلٍ سَتَعْلَمُونَ مَا تُوعَدُونَ، اور انشاءاللہ موت قریب ہے. ہاں، تو ابھی جو کچھ انکار کرتا ہے، شک کرتا ہے، شک کر، موت آنے والا ہے، اوپر پتہ چل جائے گا، مرنے سے پہلے ہی پتہ چل جائے گا کہ وہاں پہ آپ کو زقوم کا جام، زقوم کا طعام اسی دنیا میں مرنے سے پہلے ملائکہ کھلائیں گے. اور اس کے بعد وہ آگے جو وہ آپ کو لے کے جایا جائے گا، وہ تو الگ بات، اچھی بات. تو ہمارے روایات کے متعلق یہ میں نے بہت اختصار کے ساتھ، جلدی کے ساتھ پڑھتے ہوئے میں نے آپ کو یہ سنا ہے، کیونکہ ہماری اصل بات جو ہے جماعت مخالف کے ساتھ. لیکن جماعت مخالف کیونکہ وہ ہم سے بات کر رہے ہیں، ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم اپنا جیسے وہ اپنے روایت بیان کر رہے ہیں، ہمیں بھی حق پہنچتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نقطۂ نظر کے مطابق جماعت عمریہ کی احادیث کی کوئی حجیت نہیں ہے. ہمارے نقطۂ نظر کے مطابق یہ ہے صدیق اکبر کے لقب کا حامل کون، فاروق اعظم کا لقب کا حامل کون، ہمارے نقطۂ نظر میں یہ ہے. اچھی بات میرے عزیز. اب شیعہ کتب سے استدلال نہیں کریں گے، مخالفین کے کتب سے استدلال کریں. دو باتیں، ایک کہ صدیق اکبر امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں، دوسری بات کہ ابو بکر صدیق اکبر ہو ہی نہیں سکتا، صدیق ہی نہیں ہو سکتا، وہ صدیق ہی نہیں ہے. نہ صرف صدیق اکبر نہیں بلکہ صدیق ہی نہیں ہے. انشاءاللہ یہ دونوں باتیں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ثابت کریں گے. اب آپ تسلی سے باتیں سن لیجئے ان باتوں میں، کیونکہ تاریخ اتنا گناؤنی ہے اسلام کی، تاریخ اتنی تاریخ ہے، اس میں اتنا ظلم ہوا ہے،
بہترینوں پر جو اس امت کے بہترین تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس نفیس تھے، ان کے ساتھ اتنا ظلم ہوا. یہ تاریخ بہت دردناک تاریخ ہے. اگر میں نہیں چاہتا کہ میں ایسے الفاظ استعمال کروں جس سے آپ کے جذبات جو ہیں مجروح ہوتے ہیں. یہ مجھ سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ کو غصہ دلاؤں، سے میرا کوئی فائدہ نہیں. لیکن اگر بعض اوقات میں حقیقت بتاتا ہوں اور حقیقت آپ کو اچھا نہیں لگتا تو اس میں میرا قصور نہیں ہے. میری نیت یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو غصہ دلاؤں، میں آپ کو رنجش دوں، میں آپ کو اذیت کروں، میں آپ کو بے آبرو کروں. یعنی مخالفین کو کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو ذلیل کروں. یہ میرا ہدف نہیں. میرا ہدف یہ ہے کہ آپ لوگوں نے، آپ جو ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، اہل قبلہ ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے کلمہ پڑھتے ہیں، آپ لوگوں سے دین کو چھپایا گیا ہے. اصل میں صاحب دین کون ہے؟ اصل میں یہ اس دین کے اولیاء کون ہیں؟ یہ آپ سے چھپایا گیا ہے. غداروں کو دین کے اولیاء کے طور پہ آپ سے معرفی کیا گیا ہے. زیادہ بات مقدماتی تمہیداتی بات نہ کریں.